العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 147 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر. وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ صُورَةً وَمَعْنًى كَمَنْ غَصَبَ قَفِيزَ حِنْطَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا زَمِينَ قَفِيزَ حِنْطَةٍ وَيَكُونُ الْمُؤَدَّى مِثْلًا لِلْأَوَّلِ صُورَةً وَمَعْنًى وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَّاتِ. وَأَمَّا الْقَاصِرُ فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَعْنًى كَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَهَلَكَتْ زَمِينَ قِيمَتَهَا وَالْقِيمَةُ مِثْلُ الشَّاةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے قضا کی دو قسمیں بیان کی ہیں. قضا کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 قضائے کامل، نمبر 2 قضائے قاصر. قضائے کامل کی تعریف صاحب کتاب نے یوں بیان کی ہے: تسلیم مثل الواجب صورتاً و معنی. واجب کی مثل سوری اور مثل معنوی کو اس کے مستحق کے سپرد کردہ قضائے کامل ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اصل مامور بھی جب فوت ہو جائے تو اس کے مثل سوری اور مثل معنوی کو اس کے مستحق کے سپرد کرنا قضائے کامل کہلاتا ہے. اس کی مثال صاحب کتاب نے کمن غصب قفیز حنطۃ سے دی ہے کہ کسی آدمی نے گندم کا ایک قفیس غصب کیا. غاصب پر ضروری تھا کہ بعینہ ہی یہی گندم مالک کو واپس کرتا، لیکن اس نے گندم مالک کو واپس نہیں کیا، اس کو ہلاک کر دیا، یعنی اس کا آٹا پسوا کر کھا لیا. تو اب غاصب پر واجب ہے کہ بعینہ ہی اسی قسم کی گندم کا ایک قفیس مالک کو واپس کرے. یہ واپس کیا ہوا گندم کا ایک قفیس پہلے گندم کے مثل سوری اور پہلے گندم کے مثل سوری اور مثل معنوی ہے. مثل سوری ہونا تو ظاہر ہے کہ پہلے بھی گندم کا ایک قفیس تھا، اب بھی گندم کا ایک قفیس ہے. اور مثل معنوی کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی گندم غاصب نے غصب کی تھی، واپس کی ہوئی گندم بھی اسی قسم کی ہے. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَّاتِ. قضائے کامل کا یہی حکم تمام مثلی چیزوں میں ہے. عزیز طلبہ، مثلی چیزیں ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا کوئی مثل بازار کے اندر پایا جاتا ہو، خواہ وہ مثلی چیزیں مکیلی ہو یا موزونی ہو. مکیلی چیزوں کی مثال گندم، جو، چاول اور باجرہ وغیرہ ہے، اور موزونی چیزوں کی مثال سونا اور چاندی ہے. عددی المتقارب چیزیں بھی مثلی چیزوں کے حکم میں ہے. عددی المتقارب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کو وزن اور پیمانے کے ساتھ نہیں بیچا جاتا بلکہ عدد درجن کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے، اور اس کے افراد میں تفاوت اور فرق کم ہوتا ہے، جیسے انڈے اور کیلے وغیرہ. اب اس عبارت کا مطلب سمجھے کہ کسی آدمی نے کسی سے کوئی مثلی چیز غصب کی اور پھر اس کو ہلاک کر دیا، تو اس پر ضروری ہے کہ اسی چیز کی مثل سوری اور مثل معنوی مالک کے سپرد کرے، اور مثل معنوی اور مثل سوری کو مالک کے سپرد کرنا قضائے کامل ہے.
وَأَمَّا الْقَاصِرُ وَأَمَّا الْقَاصِرُ فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُورَةً۔ قضا کی دوسری قسم قضائے قاصر ہے۔ قضائے قاصر کی تعریف: واجب کے مثل مانوی کو اس کے مستحق کے سپرد کرنا قضائے قاصر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی واجب فوت ہو جائے تو جو چیز اس واجب کے معنی کے اعتبار سے مماثل ہو اس چیز کو اس کے مستحق کے سپرد کرنا قضائے قاصر ہے۔ صاحب کتاب نے اس کی مثال بکری سے دی ہے۔ کسی نے بکری غصب کی، غاصب پر ضروری تھا کہ یہی بکری مالک کو اسی حال میں واپس کرتا، لیکن اس نے بکری واپس نہیں کی اور وہ اس کے پاس ہلاک ہو گئی، تو غاصب اس بکری کی قیمت کا تاوان مالک کو ادا کرے گا، اور بکری کی قیمت صورت کے اعتبار سے تو بکری کی طرح نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے بکری کی طرح ہے، کیونکہ کسی چیز کی قیمت مالیت کے اعتبار سے اس چیز کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ بکری اور تمام حیوانات غیر مثلی یعنی قیمتی چیزیں ہیں، یعنی قیمتی چیزیں۔ بکری اور تمام حیوانات غیر مثلی یعنی قیمتی چیزیں ہیں، اس لیے کہ ایک بکری یا گائے کی طرح کوئی دوسری بکری یا گائے نہیں ہوگی۔ جسامت اور ڈیل ڈول میں فرق ہوگا، اگر بالفرد جسامت اور ڈیل ڈول میں فرق نہ ہو تو رنگ میں فرق ہوگا، اور حیوانات میں رنگ کے مختلف ہونے سے بھی قیمت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر بالفرد رنگ بھی دو بکریوں اور گایوں کا ایک ہو تو پھر صفات میں فرق ہوگا، دونوں کا دودھ برابر نہیں ہوگا۔ اگر بالفرد دودھ برابر بھی ہو جائے تو پھر دودھ دینے کے طریقے میں فرق ہوگا، ایک بکری یا گائے آسانی سے دودھ دیتی ہے، لات نہیں مارتی، اور دوسری بکری یا گائے اس طرح دودھ نہیں دیتی۔ الغرض یہ کہ کسی نے کوئی جانور کسی سے غصب کیا اور اس کو ہلاک کر دیا تو غاصب پر اس جانور کی قیمت واجب ہوگی، اور یہ قیمت معنی کے اعتبار سے اس جانور کے برابر ہوگی، اور غاصب کا اس جانور کی قیمت کو ادا کرنا قضائے قاصر ہوگا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَأَمَّا الْقَضَاءُ، بہرحال قضا تو اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 کامل، نمبر 2 قاصر۔ فَالْكَامِل، چنانچہ کامل، مثل واجب کو صورتاً اور مانن سپرد کرنا، کمن غصب کفیز حنتتن، جیسا کہ کسی نے ایک کفیز گیو غصب کیا، فاستہلکہا، اور اس کو ہلاک کر دیا، زمین کفید حنتتن، تو ایک کفیز گیو کا ضامن ہوگا، وَيَكُونُ الْمُؤَدَّى، اور ادا کیے ہوئے گیو پہلے گیو کے صورتاً اور مانن مثل ہوگے، اور یہی حکم تمام مثلیات کا ہے۔ عزیز طلبہ، کفیس کسے کہتے ہیں؟ کفیس گندم کے ایک پیمانے کا نام ہے جس میں 12 صاع گندم آتی ہے اور صاع 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے کفیس میں 42 کلو یعنی 1 من اور 2 کلو گندم آتی ہے۔ آئیے اب آگے کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاصِرُ، بہرحال قاصر، تو وہ ہے، بہرحال قاصر تو وہ ہے جو واجب کا صورتاً مثل نہ ہو، مانن مثل ہو۔ صورتاً تو مثل نہ ہو، مانن مثل ہو۔ بہرحال قاصر، قضائے قاصر تو وہ ہے کہ جو واجب کے مثلی صوری نہ ہو اور واجب کی مثل مانوی ہو۔ جیسے کسی نے بکری غصب کیا، فہلکت، اور وہ ہلاک ہو گئی، تو قیمت کا ضامن ہوگا، اور قیمت بکری کا مثل مانوی ہے، مثل صوری نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْقَاصِرُ، بہرحال قاصر، قضائے قاصر تو وہ ہے جو واجب کا صورتاً تو مثل نہ ہو بلکہ مانن مثل ہو،
جیسا کسی نے بکری غصب کی اور بکری ہلاک ہو گئی تو زمین قیمتہا، تو وہ بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا، اور قیمت مقصوبہ بکری کا مثل مانوی ہے، مثل سوری نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل صاحب کتاب نے ادائے کامل اور ادائے قاصر کی تفصیل بیان فرمائی تھی، اور اس سے فراغت کے بعد قضا کے احکام کی تفصیل کا آغاز کر رہے ہیں۔ قضا کی تعریف مصنف ادا کی تعریف کے بعد بیان کر چکے ہیں کہ مثل واجب کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنے کا نام قضا ہے۔ قضا کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 قضائے کامل، نمبر 2 قضائے قاصر۔ قضائے کامل کی تعریف تسلیم و مثل الواجب صورتاً و مانن، کہ واجب کا مثل سوری اور مثل مانوی کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنا قضائے کامل کہلاتا ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ جب اصل مامور بھی فوت ہو جائے تو اس کے بدلے میں جو چیز سپرد کرنی ہے اس کا اصل مامور بھی کے ساتھ مثل سوری اور مثل مانوی ہونا واجب ہے۔ کمن غصب قفیز حنطۃ فاستہلکھا سے صاحب کتاب قضائے کامل کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے گندم کی بوری مثلی چیز غصب کر لی، اب غاصب پر ضروری تھا کہ غصب کردہ بوری کو واپس کرے، مگر اس سے ہلاک ہو گئی، تو اب غاصب پر یہ واجب ہے کہ اسی قسم کی گندم کی بوری واپس کرے۔ گندم کی بوری کا مثل سوری ہونا تو ظاہر ہے کہ پہلی بوری بھی گندم کی تھی، اور جو ادا کر رہا ہے وہ بوری بھی گندم کی ہے، اور ادا کردہ گندم کی بوری پہلی بوری کی مثل مانوی پہلی بوری کی طرح ہے۔ پہلی بوری کی طرح ہے۔ مثل مانوی اس طرح ہے کہ جو غرض پہلی بوری سے حاصل ہوئی تھی وہی ادا کردہ بوری سے بھی حاصل ہوتی ہے، کہ اس سے آٹا اور بیج دونوں حاصل ہو سکتے ہیں۔ نیز جو مثل سوری ہوتا ہے وہ یقیناً مثل مانوی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں۔ باقی رہا یہ اشکال کہ گندم میں فرق بھی ہوتا ہے، کہ ایک اعلیٰ قسم کی دوسری ادنیٰ قسم کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ گندم سے مقصود ایک ہی ہوتا ہے۔ نیز اموال ربویہ میں عمدہ اور ادنیٰ دونوں برابر ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، جدھا وردیھا سواء۔ وکذالک فی الحکم فی جمیع المثلیات سے صاحب کتاب تمام مثلی چیزوں کا حکم بیان کر رہے ہیں، کہ مثلی چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جو مکیلی ہو، جیسے گندم، آٹا، چاول وغیرہ، یا موزونی ہو، جیسے سونا، چاندی۔ مکیلی اور موزونی ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اعتبار ہے، بعد میں وہ اگرچہ اس کے برعکس بکتی ہو۔ مثلا گندم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیل سے بکتی تھی، اب وزن سے بکتی ہے، یا وہ چیزیں گنتی کر کے بیچی جاتی ہو، جیسے انڈے وغیرہ، اگر ان میں فرق کم ہے، مثلا انڈا انڈے کے بدلے، تو یہ بھی مثلی ہے۔ مذکورہ تینوں صورتوں میں مثل کے ساتھ قضا کی جائیں گی، اور یہ قضا کامل کہلائیں گی۔ اگر ان کے بدلے قیمت دی جائے تو قضا قاصر کہلائے گی۔ وَأَمَّا الْقَاصِرُ سے صاحب کتاب قضاء قاصر کی تعریف بیان کر رہے ہوا ما لا یماثل الواجب صورتاً ویماثل مانن۔ قضاء قاصر وہ ہے جو واجب کا مثل سوری نہ ہو، مثل مانوی ہو۔ خلاصہ یہ تعریف یہ ہے کہ قضاء قاصر میں واجب کی مثل صرف مانوی ہوتی ہے۔ قولہ کمن غصب، صاحب کتاب کی عبارت کمن غصب شاتن، قضاء قاصر کی صاحب کتاب یہاں سے مثال دے رہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بکری غصب کی اور وہ اتفاقاً غاصب کے پاس ہلاک ہو گئی، تو غاصب پر بکری کا تاوان قیمت کی صورت میں مالک کو ادا کرنا واجب ہے،
چونکہ بکری اور اسی طرح دیگر حیوانات سب ذوات القیم میں سے ہے، اگرچہ جسامت و وزن کے لحاظ سے ایک بھی ہو، پھر بھی رنگ یا عادت یا چارہ کھانے یا دودھ دینے کے لحاظ سے لازماً فرق ہوگا۔ لہذا بکری کی قیمت مثل مانوی ہے۔ قیمت کے مثل مانوی ہونے پر دلیل یہ ہے کہ قیمت کو مالیت کے اعتبار سے شے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بکری کی قیمت بکری کی مثل مانوی ہے، نہ کہ مثل سوری، لہذا بکری کی جگہ قیمت لہذا بکری کی قیمت کی ادائیگی قضائے کاسر کہلائے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.